بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو اگر دعوت دینی ہو تو حکمت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ فقط یہ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے درمیان ہو بلکہ تمام ادیان اور مذاہب کے ساتھ، اور جب بھی دعوت دی جائے تو احسن طریقے سے اور محبت کے ساتھ دعوت دی جائے، اور اگر اختلافات ہوں علمی اعتبار سے تو ان کو علمی اعتبار ہی سے ڈسکس کیا جائے، اور عالم اسلام میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بالفاظ دیگر ان کی شہادت اور قتل کے بعد جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے اہل بیت کو قتل کیا گیا اور ان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، غرض یہ کہ پورے خاندان رسالت کو کبھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور خصوصاً قتل کیا گیا۔ تو یہ جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا یہ آج تک جاری ہے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، تہمتوں کا بازار ختم ہونا چاہیے اور علمی اعتبار سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے سابقہ نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور قتل کے بارے میں جو قرآن سے امکان ظاہر ہو رہا تھا اس کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے دشمنوں نے قتل کرنا چاہا، بچپن سے لے کے اعلان نبوت تک، اور اعلان نبوت کے بعد سے لے کر شہادت تک انہیں ہمیشہ خطرہ رہا۔ ان خطروں کا جو اہم ترین ایک مرکز تھا وہ بنو امیہ خصوصاً ابو سفیان اور اس کے طرفدار تھے، اور وہی خطرہ آپ کی شہادت کے بعد اسی خاندان سے آپ کے بھائی اور وصی اور ولی یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو رہا، اس نے جنگیں کی اس کے بیٹے معاویہ نے، اور پھر اسی نے جنگ کی آپ کے نواسے امام حسن سے، اور اسی کی نسل سے یزید نے قتل کیا آپ کے دوسرے نواسے امام حسین کو اور آپ کے گھر والوں کو اسیر کیا، جبکہ خود معاویہ کی ماں نے اور ابو سفیان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چاہنے والے اور محبت کرنے والے چچا جناب حمزہ کو قتل کروایا اور ان کا کلیجہ چبایا، اور اسی نسل سے سفیانی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا، اور سفیانی کی مذمت میں روایات شیعہ اور سنی دونوں میں ہیں۔ اور سفیانی کون ہے تو کہا جا سکتا ہے بہت ہی مختصر ترین اس کا تعارف کرایا جائے تو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ تو نہ فقط یہی خاندان بلکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو عالم اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہ جنگیں اسی لیے تھیں کہ آپ کو قتل کیا جائے، جنگیں اس لیے تو نہیں تھیں کہ آپ سے ڈسکشن کیا جائے یا کچھ مکالمات کیے جائیں یا مناظرات کیے جائیں۔ تو آپ کو ہمیشہ سے خطرہ رہا، اور اس وقت ہمارا موضوع ہے اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا ہدف یہ ہے، اور ہم بتاتے چلیں کہ ہم کچھ بھی کتب اہل تشیع سے بیان نہیں کر رہے، جو کچھ بیان کر رہے ہیں کتب اہل سنت سے بیان کر رہے ہیں، اور انہیں بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ہمارا عالم یا ذاکر یا کوئی شخص بیان کر دے تو اس وقت یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے اور شیعوں کو قتل کیا جائے اور انہوں نے توہین کر دی، لہٰذا حوالوں کے ساتھ ان کو بیان کرنے کا اصل ہدف ہی یہی ہے۔ تو اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ منافق 12 تھے، 13 تھے، 14 تھے یا 15 تھے، تو تاریخ میں ان کا ذکر ہوا، لیکن کم سے کم جو تعداد بیان ہوئی وہ 12 بیان ہوئی۔ اب یہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس ٹاپک کو آج ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو یاد رہے کہ صحیح مسلم میں ان منافقوں کے لیے نقل ہوا کہ ان کی جو جنگ ہے حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، کہ ان منافقین کی جو جنگ ہے یا بالفاظ دیگر جو ان کا انحراف پیدا کیا ہوا ہے یہ رسول اللہ سے اور اللہ سے اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سادے منافق نہیں تھے۔ اب ایک ٹاپک یہ ہے کہ یہ منافق کون تھے، تو بعض جگہ ملتا ہے فلان، بعض جگہ کچھ افراد نے سوال کیا کہ ہم بھی تھے، اور بعض جگہ نام بھی آئے، گو کہ ان روایات کو اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل سنت کے نزدیک وہ صحیح ہیں، لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہیں اور یہ ان کا حق ہے، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو بیان کر دے گو کہ وہ ضعیف نہیں ہیں تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ یہ کسی شیعہ کا نظریہ ہے۔ ہم اپنا کوئی نظریہ بیان نہیں کر رہے، اس گفتگو کا اصل موضوع ہی یہی ہے کہ کتب اہل سنت میں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا موضوعات نقل ہوئے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم
اہل بیت علیہم نے جو ارشاد فرمایا اسے بھی انشاءاللہ کبھی نقل کریں گے۔ تو اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ اب یہ واقعہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک اعتبار تو یہ کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ اب یہاں پر اگر دقت کی جائے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، اب ہم بتاتے چلیں کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ موضوع یعنی آپ کو جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی ان منافقوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی جنگ ان کی زندگی سے لے کے قیامت تک چلے گی۔ حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی سادے منافق نہیں ہیں، یہ کوئی عام منافق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے منافق ہیں کہ جن کا اثر اور جن کا فتنہ اس زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک باقی ہے اور جاری ہے اور ساری ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ تو بعض جگہ کتب اہل سنت میں فلان فلان کہا گیا، اور بعض جگہ 12، کہیں 13، کہیں 14، کہیں 15۔ 12 کا عدد زیادہ مشہور ہے۔ پھر بعض اصحاب نے سوال کیا کہ ہم بھی ان میں تھے، کیا ہمارا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے لیا؟ اور بعض جگہ کتب اہل سنت میں صحیح روایت کی صورت میں بعض نام آئے، اور جن راویوں سے نقل ہوئے وہ سب ثقہ تھے، جن راویوں سے نقل ہوئے وہ صحاح ستہ کے روات تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موضوع قابل قبول نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک راوی کہ جس کو انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، ولید بن جمیع یا ولید بن عبداللہ بن جمیع۔ اب گو کہ وہ ثقہ ہیں لیکن ان کو رد کیا گیا، خصوصاً ابن حزم نے رد کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان سے ایک روایت نقل ہوئی ہے اس کو رد کیا جائے۔ ہم اس روایت کو ثابت کرنا بھی نہیں چاہتے، اس روایت کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کسی شیعہ کتاب میں وہ روایت مل جائے یا کوئی ذاکر بیان کر دے یا کوئی عالم بیان کر دے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، بلکہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، کتب اہل سنت میں ہے، گو کہ وہ روایت صحیح ہے۔ اب وہ اگر اس کو نہیں مانتے تو یہ ان کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے جس کتاب سے ہم نقل کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور داستان بتاتے چلیں، تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ جنگ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے حرف بحرف اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ ابن کثیر یعنی بدایہ نہایہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 41۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے منادی کا حکم دیا، تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کو پکڑے ہوئے ہیں، بس اسے کوئی نہ پکڑے۔ اسی اثنا میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے چل رہے تھے کہ ڈھاٹے باندھے ہوئے اونٹوں پر سوار ایک گروہ آ گیا، پس وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی پر پل پڑے اور وہ حضرت رسول کریم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا قد قد، یعنی آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی میں اتر گئے۔ پس جب آپ اترے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے عمار، کیا آپ نے لوگوں کو پہچان لیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے عام اونٹوں کو پہچان لیا۔ جبکہ لوگ ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لے جا کر پھینک دیں، یعنی گھاٹی سے بلندی سے پھینک دیں۔ یہ ہے اصل داستان۔ اب اگر یہاں پر ایک موضوع آپ دیکھیں کہ جناب عمار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اب حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پکڑے ہوئے تھے، حضرت عمار پیچھے تھے، پیچھے سے حملہ ہوا، حضرت عمار نے ان کو سواریوں کو مارنا شروع کیا تاکہ یہ بدک جائیں اور آگے نہ آ سکیں۔ پس اب یہاں پر نوٹ کرنا شروع کریں آپ کہ اصل موضوع کیا تھا۔ یہاں پر یہ کہنا کہ راستہ بڑا خطرناک تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منادی کا حکم دیا گیا کہ ہم گھاٹی سے گزریں گے اور باقی فوج وادی سے گزرے، دو راستے تھے۔ یہاں سے آپ کیوں گزرے؟
جبکہ یہ راستہ خطرناک تھا، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اس وقت بھی خطرہ ہے انہی لوگوں سے کہ جو میرے ارد گرد ہیں، ورنہ آپ یہ بتائیے، ہر آدمی یہ سوال کرے کیوں وہ خطرناک گھاٹی سے گزرے جبکہ 30,000 کی فوج ایک سادے راستے سے گزر سکتی تھی؟ آپ بھی اسی سادے راستے سے گزر جاتے، خطرہ مول لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خطرہ مول لینے کی ضرورت یہ تھی کہ بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو حکم تھا کہ تم یہاں سے گزرو۔ مولا امیر المومنین کو آپ نے مدینہ میں چھوڑا ہوا تھا اپنا نائب بنا کر، اور صرف 2 افراد کو لے کر آپ اس گھاٹی سے گزرے، جناب عمار اور جناب حذیفہ۔ بس پہلی بات یاد رہے کہ یہ راستہ خطرناک تھا، جبکہ ایک سیف راستہ بھی تھا کہ جو آپ نے اختیار نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ بتا سکیں کہ میرے ان افراد میں منافق ہیں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمار پیچھے ہیں، حضرت حذیفہ آگے ہیں، انہوں نے لوگوں کو روکا، تو یہ گھاٹی اتنی چوڑی تھی کہ ان کے بھی اونٹ چل رہے تھے۔ اصل میں ان کا ہدف کیا تھا کہ یہ پیچھے سے آگے حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر گھاٹی سے نیچے پھینک کر شہید کر دیں، لیکن حضرت حذیفہ ان کو لے کے اس خطرناک گھاٹی سے باہر آ گئے، اور اس دوران حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مصروف رکھا۔ جب آپ واپس آئے اور یہ لوگ پھر بھاگ گئے پیچھے کے پیچھے، تو آپ نے سوال کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا تم نے انہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے چہرے تو ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہاں بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کہ عربی کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، قد عرفت عامۃ الرواحل، اور بعض جگہ بیان ہوا قد عرفت رواحل فلان و فلان، کہ میں نے ان سب کے اونٹوں کو پہچان لیا، اور ایک جگہ بیان ہوا کہ میں نے ان کے اور ان کے فلان فلان کے اونٹوں کو پہچان لیا۔ اب یاد رکھیں یہ 30,000 کی فوج ہے، تقریباً 30,000 اس میں لگ بھگ سواریاں ہیں، لیکن حضرت عمار کچھ اونٹوں کو بھی پہچان گئے۔ یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے، اونٹوں کو پہچان گئے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم آج بعض لوگوں کی گاڑیوں کو پہچانتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے جانوروں کو، اونٹوں کو پہچانتے تھے۔ چہرے ڈھکے ہوئے تھے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن سواریوں کو حضرت عمار پہچان گئے تھے، اور بعض جگہ نام لے کے پہچان گئے تھے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے، تو بعض جگہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود پہچان چکے تھے، اور اسی طرح سے جناب حذیفہ بھی پہچان چکے تھے۔ تو پہلا یہ موضوع تھا بدایہ و نہایہ کا۔ اب یہاں پر ایک اور موضوع ہے اسی صفحے پہ، صفحہ نمبر 40 میں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی۔ کس میں سے؟ اصحاب میں سے۔ اب یاد رکھیں کہ ان تمام موضوعات میں ان منافقین کا نام نہیں لیا جا رہا کہ جن کا کھل کے لیا جاتا تھا۔ اگر یہ وہ ہوتے تو ان کا نام لیا جاتا، یہ وہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ ہیں کچھ، اور یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ ابن سلول وغیرہ نہیں ہیں، وہ منافق تھے نچلے درجے کے۔ یہ وہ منافق ہیں کہ جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں۔ تو یہ وہ افراد تھے جو نفاق میں شدید تھے، لیکن ان کے نام عموماً ان روایات میں بیان نہیں ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ ان کے ناموں کو چھپانے کا ہدف یہ ہے کہ یہ وہ مشہور منافق نہیں ہیں کہ ان پہ ڈال دیا جائے، ان منافقین کے علاوہ یہ ایک چھپے ہوئے شدید منافق ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی، تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے علم میں گھاٹی والے کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا 14 آدمی تھے۔ اس نے کہا اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو وہ 15 تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے 3 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کو نہیں سنا تھا۔ کیا نہیں سنا تھا؟ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی اس گھاٹی سے نہ آئے، یعنی اس گھاٹی سے میں آؤں گا اور تم لوگ صاف راستے سے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا تھا، اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا۔ اب جبکہ ان 3 افراد کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ان 12 پر بھی حملہ کرتے جو کہ انہوں نے نہیں کیا، یا اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ 3 ان 12 کو پہچانتے، اور خصوصاً کب کہ چلیں اب تک تو ان کو نہیں پتا تھا، لیکن ان 3 کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ 12 کیوں چہرہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 12 لوگ آگے بڑھ کر، فرض کی بات یہ ہے کہ یہ 3 ان میں سے نہیں تھے، تو یہ 12 آگے بڑھ کر حضرت عمار پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمار جو ہیں وہ
اونٹوں کے چہروں کو مار کے ان کو روک رہے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساتھ خیریت کے اس خطرناک حصے سے گزر جائیں، تو بعد میں ان 3 افراد نے کیوں نہیں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کیا ہو، کیوں کر رہے تھے؟ یا جب انہوں نے دیکھا تو یہ 3 اٹھ کے ان 12 کو مارنا شروع کرتے، 2-4 کو تو گھاٹی سے پھینکتے۔ تو کہتے ہیں منادی کو نہیں سنا اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، بعد میں بھی علم نہیں ہوا ہے سب کچھ دیکھ کے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تک لڑتے رہیں گے۔ یعنی ان میں سے 12 آدمی جو ہیں مردو علی النفاق، اتنے شدید منافق ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اس زندگی میں بھی لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ کیا مراد کہ ان کا انحراف جو ہے وہ ابن سلول جیسا یا باقی منافقوں جیسا نہیں تھا کہ جو ختم ہو گیا۔ ان کا انحراف، ان کا ظلم، خصوصاً رسول اور آل رسول کے خلاف ان کی سازشیں اس دن سے چلی ہیں تو اب تک چلتی رہیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور روز محشر بھی ان کا نفاق کھل کے آئے گا، اور روز محشر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سے لڑتے رہیں گے۔ اب ان افراد کو اتنا سادہ نہیں لیا جا سکتا، ان کے اثرات ہیں عالم اسلام پر اور اتنے شدید ہیں کہ یہ چلتے رہیں گے۔ اسی موضوع کو اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل سے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 954۔ اب یہاں پر اصل روایت کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کا حکم دیا، اس نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر کوئی نہ جائے۔ نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حذیفہ اور پیچھے حضرت عمار تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھانٹا باندھے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت عمار کو گھیر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمار کیونکہ پیچھے تھے یعنی پیچھے سے آ گیا، سامنے سے مراد یہ کہ نمودار ہوئے گئی۔ حضرت عمار پیچھے تھے، وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حذیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئے، اور پھر نبی اس گھاٹی سے اترنے لگے۔ اسی دوران حضرت عمار بھی واپس آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عمار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اکثر سواریوں کو تو میں پہچان لیا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے قد عرفت عامۃ الرواحل، یعنی عموماً میں ان کو پہچان چکا ہوں۔ لیکن لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں۔ پھر حضرت عمار نے نبی کے ایک صحابی کو سخت سست کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا 14۔ یہ وہی پوری پچھلی والی روایت ہے کہ جو پہلے بھی آپ کے سامنے پڑی۔ اب یہاں پر واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اسی غزوے سے متعلق بتایا کہ نبی نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو لوگوں سے فرمایا تھا اور منادی نے یہ اعلان کیا تھا کہ نبی سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے، لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس دن نبی نے انہیں لعنت ملامت کی۔ اب معلوم ہوا کہ غزوہ تبوک کے واپسی میں ایک واقعہ تو ہوا کہ جس میں کم از کم 12 ورنہ 13 یا 14 یا 15 منافق تھے جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور جب دوبارہ منادی دی گئی کیونکہ پانی کی قلت تھی، ایک پتھر سے ایک پہاڑی کے ایک حصے سے تھوڑا سا پانی نکلتا تھا کہ جو صرف 2-3 افراد پی سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کوئی وہاں پر پہلے نہ پہنچے، پھر آپ نے وہاں جا کے معجزہ دکھایا اور پانی نکلا۔ اب یہ ایک امتحان تھا گھاٹی سے گزرنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ارد گرد منافق موجود ہیں۔ پھر آپ نے پانی کا اعلان کیا۔ یہ بالکل وہی والا موضوع تھا جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پانی نہ پیے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ یہ امتحان تھے انبیاء کی جانب سے۔ بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور پانی نہ پیے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے کہ جو بعض روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ فلان و فلان و فلان وہاں پر پہنچ گئے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 17 اور حدیث نمبر 23672، اور اسی حدیث کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے اسنادہ صحیح۔ اسی موضوع کو اب دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 348، یہاں پر اس موضوع کو بیان کریں تاکہ اور پتہ چلے کہ یہ منافق کون ہو سکتے ہیں۔ روایت ہے، قیس سے روایت ہے، میں نے عمار یاسر سے پوچھا، عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے۔ اب یہ ہے بریکٹ میں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے معاویہ اور اس کے طرفداروں کے بارے میں، اور جناب عمار کو بشارت دی تھی تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم جنت کی جانب بلا رہے ہو کہ وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہو۔ تو یہاں پر ترجمہ کرنے والے بھی اس چیز کو بہت واضح لکھ رہے ہیں، عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے۔ اب سوال کیا ہے جناب قیس کا؟ قیس سے روایت ہے کہ میں نے عمار بن یاسر سے پوچھا، تم نے جو حضرت علی کے مقدمے میں یعنی ان کا ساتھ دیا، لڑے معاویہ سے، یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ نے اس بات میں کچھ فرمایا تھا؟ عمار نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو۔ اب یہ بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اہل بیت کے فضائل عام لوگوں کے سامنے بھی بیان کیے، جناب عمار سے بھی بیان کیے، اسی وجہ سے جناب عمار نے معاویہ کے مقابلے میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سے کہہ چکے تھے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، بغض کا تعلق دل سے ہے، جنگ اور لعنت ملامت تو قطعاً منافق بنا دیتی ہے۔ اے علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہو، اور کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہو۔ یہ پتا تھا جناب عمار کو، آپ نے یہی فرمایا کہ ہم سے کوئی ایسی بات خاص نہیں کہی جو اوروں سے نہ کہی ہو، تمام مسلمانوں سے کہا تھا کہ جو علی کا مخالف ہے وہ منافق ہے، لہذا جناب عمار نے مولا علی کا ساتھ دیا۔ بہت واضح سی بات ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جواب کیا فرماتے ہیں، جناب عمار کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ قیس سے روایت ہے کہ میں نے عمار یاسر سے پوچھا، اب وہ جنگ صفین میں تھے، عمار یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے، تم نے جو حضرت علی کے مقدمے میں یعنی ان کا ساتھ دیا، لڑے معاویہ سے، یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کچھ فرمایا تھا؟ عمار نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گھسے، یعنی اس کا جنت میں جانا محال ہے، اور 8 کو ان میں سے دبیلا سمجھ لے گا، دبیلا پھوڑا یا دمل۔ اور 4 کے باب میں اسود یہ کہتا ہے جو راوی ہے اس حدیث کا کہ مجھے یاد نہ رہا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ 4 کے بارے میں جو اسود خاموش رہے وہ جان کا خطرہ تھا، اور یہ آ جائے گا کہ جناب حذیفہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں بتاؤں کہ جو میرے دل میں ہے۔ تو قتل کا خوف تو تھا، جس طرح سے خلافت کے پہلے کینڈیڈیٹ جناب سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا اور کہا گیا کہ ان کو جنہوں نے مار دیا تھا۔ تو یہاں پر واضح ہوا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال ہو رہا ہے جناب عمار سے، اور جناب عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ سوال ہوا ہے جنگ صفین کے دوران، اور وہ جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے جو دلیل بیان فرما رہے ہیں وہ جناب حذیفہ کی اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں سے 12 منافق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنگ صفین کے کھلاڑیوں میں سے کچھ کھلاڑی بھی اور جنگ صفین کے بانیوں میں سے کچھ بانیوں کا تعلق اس موضوع سے ضرور نکلتا ہے کہیں نہ کہیں۔ دوسری حدیث ہے صفحہ نمبر 349 پر، اور حدیث نمبر ہے 7037۔ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جناب حذیفہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارے عام طور پر برادران اہل سنت جب بھی اصحاب کو بچانا چاہتے ہیں تو عام لوگوں پر لے آتے ہیں، اور جب اعتراض کیا جائے تو خاص لوگوں میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا کوئی جناب حذیفہ کا کہ جو سچے ترین لوگوں میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، تو عام کوچے بازار کے لوگوں کی
طرح سے ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے کہ اس سے جھگڑا ہو گیا، اس سے جھگڑا ہو گیا، کھایا تو جھگڑا ہو گیا، گرمی لگی تو جھگڑا ہو گیا، پیاس لگی تو جھگڑا ہو گیا، غصہ آیا تو جھگڑا ہو گیا۔ معاذ اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب خاص اور باوفا اور اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً بہت ہی بلند و بالا شان پر فائز تھے۔ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ بولا، تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہ شخص سوال کر رہا ہے اور در حقیقت یہ موضوع باقی اور موضوعات سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ شخص اگلوانا چاہ رہا ہے جناب حذیفہ سے اور بعد میں ان کو قتل کرواتا کہ میں تھا یا نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس روایت میں اس شخص کا نام کیوں نہیں ہے کہ جو جھگڑا کر رہا ہے جناب حضرت حذیفہ سے۔ جناب حذیفہ کا ذکر ہے، جناب حذیفہ کے جھگڑے کا ذکر ہے، اس شخص کا ذکر نہیں ہے کہ جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے جناب حذیفہ سے کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ تھے۔ اب یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے اور یہ ہے کون؟ عقبہ والے لوگوں میں سے ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس پہ دقت کریں۔ لوگوں نے حذیفہ سے کہا، جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو۔ انہوں نے کہا، ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں۔ اب وہی والی بات آ گئی، عقبہ والے آدمی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ وہ 14 ہیں، یعنی کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ اگر تو ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی کہ عقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے۔ اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے، پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے، ان میں سے پہنچ چکے تھے، آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی۔ اب یہ منافق پہنچ چکے تھے، ان کا بھی نام نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ معاملہ تو بیان ہوا صحیح مسلم سے اور بہت واضح ہو گیا کہ لوگ بھی جانتے تھے کہ عقبہ والے لوگ کون ہیں، کیونکہ جب روایت نقل ہوئی لوگوں کے سامنے جھگڑا ہوا، لوگ پہچانتے تھے اس شخص کو کہ یہ بھی عقبہ والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ بس یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، بتایا نہیں تھا، تو یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ نہ بتانے کے لیے کیا وجہ ہے۔ ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حذیفہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے بات کیا ہوگا، اور اس وقت پھر خاموش رہنا اور اطاعت کرنا۔ وہ موضوع انشاءاللہ جناب حذیفہ کے ذمہ بیان ہوگا۔